إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف وقال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خالف المشركين أوفروا اللحى واحفوا الشوارب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ اور امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث مطہرہ پڑھی گئی ہیں، تلاوت کردہ انہی آیات و احادیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی، آپ جملہ احباب کو توجہ کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی، پھر اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کا اس بات پہ یقین ہونا ضروری اور لازمی ہے کہ سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر عادت اور سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہتر طریقہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت دنیا جہان کے طریقوں سے، دنیا جہان والوں کی عادات سے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں، اپنے ارشادات میں جو بات اکثر فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھی، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ، سب سے سچا راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، تمہارے لیے سب سے بہترین مثال، تمہارے لیے سب سے بہتر نقل، سب سے اچھی مشابہت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہر مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔
تو آج کے خطبہ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ، دنیا جہان والوں کی عادات میں سب سے بہتر عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، انسان بچپنی میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، انسان امیری میں ہے، غریبی میں ہے، فقیری میں ہے، بادشاہی میں ہے، کوئی بھی انسان غصے میں ہے، محبت میں ہے، صلح میں ہے، جنگ میں ہے، وہ تاجر ہے، مزدور ہے، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، اور زندگی کی کسی بھی حرکت میں ہے، وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، غرضے کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کی ایک ایک حرکت، سب سے بہتر حرکت، سب سے بہتر لمحہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اہل ایمان کو یہی حکم ہے کہ اگر نقل کرنی ہے تو نقل کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشابہت اختیار کرنی ہے، مشابہت اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مماثلت اختیار کرنی ہے، موافقت کرنی ہے، مماثلت کرو، موافقت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی تہذیب کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا تمدن کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا رہن سہن کوئی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر ہر مرحلے میں مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی، انتہائی وعید ارشاد فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، آپ کی مبارک عادات کو، مبارک احوال کو چھوڑ کے کسی غیر کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی ایسے شخص کے لیے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو شخص ہمیں چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہمیں چھوڑ کے غیروں کی مشابہت کرتا ہے، ہمیں چھوڑ کے غیروں کی نقل کرتا ہے، ہمیں چھوڑ کے غیروں کی اقتداء، غیروں کی پیروی کرتا ہے، لیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طریقہ غیر کا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوشی کے موقع پہ تہذیب غیر کی،
نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شکل، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا رہنا سہنا، اپنا پہناوا غیر کا، فرمایا جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ ایک باپ غصے میں، ناراضگی میں یہ کہہ دے، اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے لیے غیر ہے۔ اس سے بڑھ کے بدقسمتی، بد نصیبی اس امتی کی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، اس سے بڑی بدقسمتی، بد نصیبی، بدبختی اس امتی کی ہے جس امتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس امتی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اگلے حصے میں مزید تفصیل بیان فرمائی، فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اپنی زندگی کے کسی موقع پر، اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر نہ یہودیوں کی نقل کرو نہ نصارہ کی نقل کرو۔ مشابہت، مماثلت، نقل نہ یہود کی نہ نصارہ کی، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت، یہود و نصارہ کی نقل کرنے والا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ میری مشابہت اختیار کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو آگے بڑھایا، فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت سے، ان کی نقل سے بچو۔ اور آپ نے مثال کے طور پہ سمجھایا، مثال دی، فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہود کا طریقہ یہ ہے کہ یہود جب سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے محض انگلیوں کا اشارہ کر دیتے ہیں، انگلیوں کا اشارہ کر کے یہود سلام کرتے ہیں۔ تو تم سلام کرتے ہوئے یہود کا یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ اور وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الاشارۃ بالاکف، فرمایا جب نصارہ سلام کرتے ہیں تو نصارہ سلام کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے سلام کرتے ہیں، اور یہود اپنی انگلیوں کے ذریعے سلام کرتے ہیں۔ نہ سلام کرتے ہوئے تم یہود کی مشابہت کرو، نہ سلام کرتے ہوئے نصارہ کی مشابہت اختیار کرو۔ سلام کرنے میں سب سے بہترین طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اس ارشاد پہ توجہ رکھیے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، پھر آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہود و نصارہ سلام کرتے ہوئے، حال احوال دریافت کرتے ہوئے اپنا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور میں نے تمہیں اس سے اچھا طریقہ بتا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے سب سے بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے علماء تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 علماء اسلام قبول کریں، دنیا یہودیت سے، دنیا یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ ان 10 یہودی علماء میں سے
اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا حضرت عبداللہ بن سلام کو، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ، سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سب سے پہلا ارشاد جو میرے کانوں نے سنا، آپ فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو السلام علیکم کو خوب ظاہر کرو۔ تو حال احوال پوچھنا ہے، کسی کی خیریت دریافت کرنی ہے یا کسی کو سلام کرنا ہے، تو سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ ہے کیا ہے جی؟ السلام علیکم، یہ گڈ مارننگ، یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کسی کے ساتھ مشابہت کرنے والا، کسی کے ساتھ مماثلت کرنے والا، کسی کی نقل اتارنے والا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا، جس قوم کی تہذیب کو، جس قوم کے طریقے کو، جس قوم کے تمدن کو اپنائے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں صاف الفاظ ہیں وَحُشِرَ مَعَهُمْ، من تشبہ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ وَحُشِرَ مَعَهُمْ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، مسلمان کے لیے نقل کرنا، مسلمان کے لیے مماثلت، مشابہت اختیار کرنا، مسلمان کے لیے پیروی کرنا ضروری ہے اس طریقے کی جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سن لیں کہ مشابہت، غیر کی مشابہت کتنی بدترین حرکت ہے، غیر کی مشابہت کتنا بدترین جرم ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات سے محرومی، لعنت کا معنی ہے جنت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مرد نقل کرتے ہیں، مشابہت کرتے ہیں عورتوں کی، جان بوجھ کے عورتوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، جان بوجھ کے بتکلف عورتوں جیسی چال چلتے ہیں، عورتوں جیسی حرکات، عورتوں جیسی عادات اپناتے ہیں اور اپنا ظاہری حلیہ، اپنی ظاہری وضاقتہ عورتوں جیسی اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح عورتیں بنتی ہیں، سورتی ہیں، سجتی ہیں، اسی طرح ان کی بناوٹ، ان کی سجاوٹ ہوتی ہے، اسی طرح ان کا میک اپ ہوتا ہے۔ فرمایا لعن اللہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مرد مشابہت کرتے ہیں، کن کی جی؟ عورتوں کی۔
کپڑے ان کے، بال ان کے، ان کا پہناوا دیکھ کر پہلی نظر میں یوں ہی نظر آتا ہے کہ بڑی خوبرو حسینہ نوجوان عورت جا رہی ہے۔ کیوں جی آج یہ بدقسمتی اور محرومی ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی طریقے سے عورتوں کی نقل، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا والمتشبہات من النساء بالرجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو عورتیں مشابہت کرتی ہیں مردوں کی۔ اللہ اکبر، توجہ سے سن لیجئے، حکم تو یہ تھا کہ مرد اپنی شلوار، اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ مرد کے لیے حکم تھا کہ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے۔ اور حدیث سن لیں، فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو شخص اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، تین قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ محبت سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ان کو پاک نہیں فرمائیں گے۔ تین قسم کے، سب سے پہلے فرمایا المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت بری گفتگو سے محروم رہے گا۔ مرد کے لیے حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور عورت کے لیے حکم ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ لعنت ہے ان مردوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو مرد ہو کے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو عورتیں عورت ہونے کے باوجود اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، عورت ٹخنوں سے نیچے رکھے، مرد ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ تو فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو عورتیں مشابہت کرتی ہیں مردوں کی، ان مردوں پہ لعنت ہے جو مرد مشابہت کرتے ہیں عورت کی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ویسے تو جب ہم مانگتے ہیں نا، بیٹا مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے، پتہ نہیں بیچاری ماں نے کتنی آرزوؤں سے بیٹا مانگا، کتنی دعائیں کرتی رہی بیٹا ملے بیٹا ملے، اللہ نے بیٹا دیا، اس کو مرد بنایا۔ اس کی بڑی بدقسمتی، بد نصیبی کیا ہے کہ جس ماں نے بڑی آرزوؤں سے تجھے مانگا تھا، تجھے پالا پوسا، اور ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا، اور یہ بیٹا بننے کی بجائے بیٹی کا روپ دھارے ہوئے۔ تو مشابہت، مماثلت اختیار کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرو، مماثلت اختیار کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ اور سنو، حدیث سنو، فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی بھائی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، مشرکین کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک موقع پہ فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کس موقع پہ؟ فرمایا اوفر اللحا واحف الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ ہے یہود و نصارہ کی مخالفت۔ میرے بھائیوں، احادیث سنا رہا ہوں، آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، کوئی معاذ اللہ من گھڑت بات نہیں سنا رہا۔ فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشابہت
اور مماثلت اختیار کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرکین کی مخالفت کرو، اوفروا اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس لیے کہ مجوسی داڑھیاں بڑھاتے نہیں ہیں، مشرکین داڑھیاں بڑھاتے نہیں ہیں، یہود و نصارہ داڑھیاں بڑھاتے نہیں ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی داڑھی مبارک اتنی بڑی تھی، آپ کی داڑھی مبارک پورے کے پورے سینے کو لیے ہوئے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو صحابہ نے جس کی نقل کی ہے، کم از کم ایک مٹھ داڑھی ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، اور یہی آپ کا طریقہ ہے، ایک مٹھ سے کم داڑھی ہونا، داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈانا، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ خالف المشرکین، فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اوفر اللحى، داڑھیوں کو بڑھا دو، وفر کہتے ہیں چھوڑ دینا، وفر اضافہ کر دینا، جیسے کہتے ہیں وافر تو آپ سنتے ہیں نا، نہیں وافر زیادہ، تو فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو زیادہ کرو، مونچھوں کو کٹواؤ، اس طریقے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھیے کہ اسلام زندگی کے کسی موقع پہ، کسی مرحلے پہ، اسلام زندگی کے کسی بھی موقع پہ یہود و نصارہ کی مماثلت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خاص کر عبادات ہوں، عبادات میں یہود و نصارہ کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے۔ اب ذرا سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اذان کے لیے کیسے بلایا جائے، اذان کے لیے جمع کیسے کیا جائے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان کا وقت ہو تو مسجد میں آ کے کوئی شخص آگ جلائے، آگ جلے گی، دھواں نکلے گا، روشنی ہوگی، پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک رائے یہ آئی، دوسری رائے یہ آئی کہ جب اذان کا وقت ہو، ایک شخص کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے وہ باجا بجائے اور باجا بجنے کی آواز اس بات کی علامت ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تیسری رائے یہ پیش آئی کہ جب نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے کوئی شخص ڈھول پیٹنا شروع کر دے، ڈھول بجایا جائے، آگ جلائی جائے، باجا بجایا جائے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو آپ منتخب کریں، اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتا پھرے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مختلف آراء آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری باتیں رد فرما دیں، اور اس میں محدثین نے بنیادی نقطہ یہی لکھا ہے کہ ساری کی ساری باتیں اس لیے رد فرمائیں کہ یہ سارے کے سارے طریقے غیروں کے طریقے تھے۔ عبادت کے وقت گھنٹیاں بجانا نصارہ کا طریقہ تھا، آگ جلانا مجوس کا طریقہ تھا، عبادت کے وقت اور طریقے اختیار کرنا یہ غیروں کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم اپنی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کے مذہبی شعار کو نہیں اپنا سکتے۔ اور پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتہ، ان کے ہاتھ میں، فرشتے کے ہاتھ میں باجا ہے، عبداللہ بن زید فرماتے ہیں باجا مجھے دے دو، تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نماز کے وقت باجا بجاؤں گا اور تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ فرشتے نے کہا تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرشتے نے کہا کہ جب اذان کا وقت ہو، ایک شخص یہ کلمات کہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان سکھائی۔ عبداللہ بن زید صبح کے وقت آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمانے سے صحابی کا وہ خواب بھی وحی کا درجہ پا گیا، صحابی کا وہ خواب وحی بن گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت بلال کو کہ بلال جو کلمات عبداللہ کہتا ہے تم وہی کلمات کہو۔ بلال نے جب کلمات اذان کہنا شروع کیے، حضرت عمر بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے جو کلمات عبداللہ بن زید کہہ رہا ہے، بلال کہہ رہا ہے، میں نے بھی خواب میں فرشتے کو یہی کلمات کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ ہے سب سے بہتر طریقہ اذان کے لیے، سب سے بہتر طریقہ۔ اور مسئلہ سن لیں، اس لیے فقہاء نے فرمایا، اچھی طرح سمجھیں یہ مسئلہ، فقہاء نے فرمایا یہ بدعت ہے، بدعت ہے اذان ہونے کے بعد کوئی شخص پھر گلیوں میں کہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بدعت ہے۔ اس لیے کہ اذان سے بڑھ کے نماز کے لیے بہتر بلاوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اذان ہو گئی ہے اس سے بہتر بلاوا کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام نے زندگی کے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی مرحلے پہ غیروں کی مشابہت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سن لیں، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس کی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ فیصلہ کر لیجئے، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے، صحابہ کے ساتھ اٹھنا ہے، تو ان کی شکل و صورت کو اپنائیں گے، ان کی عادات کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ یہود و نصارہ کی مشابہت کریں گے، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نقل، اللہ تعالی ہمیں مشابہت، مماثلت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اسلام کی، اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچائے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ تمام احباب وقت پر تشریف لانے کی کوشش فرمایا کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔